اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا تھا، اور وہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو اللہ تعالیٰ نے صرف تم پر کھولا ہے، تاکہ دلیل قائم کریں تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ناظرین، یہ خطاب مدینے کی ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں سے ہی سنی تھیں، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں سے ہی سنا تھا کہ دنیا میں ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھیں جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوق در جوق ایمان لائے۔ اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی کے پیروکار ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہمیں نعمت ایمان نصیب ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش نو مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام سے یہ استدلال کرتے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء و مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہوں ان سے تم کچھ زیادہ توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو شکستہ دل ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے ان کی نسلیں بیت گئی ہیں۔
دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسی مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ لوگ ناقابل اصلاح ہیں۔ ناظرین، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے فریقن۔ فریقن کا لغات القرآن کے مطابق فریقن کا مادہ الفرق ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ کرنا۔ قرآن کریم کو الفرقان کہا گیا ہے، یعنی جو صحیح اور غلط یعنی حق و باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، اور اسی لیے بھی کہ یہ وہ پیمانہ ہے جس سے ہر شے کی قیمت ماپی جا سکتی ہے، یعنی مستقل اقدار کا مجموعہ۔ فریقن سے مراد چند لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ایک نظریہ سے دوسرے نظریہ کے درمیان فرق کرتا ہے اور حق و باطل کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس آیت میں فریقن ایک گروہ سے مراد یہود کے علماء اور حاملین شریعت ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر کے ان میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے ہوں۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کی ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ دینا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور جو تعلیم ان کو دی گئی اس کا بڑا حصہ بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی ان سے امیدوں کو ختم کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے کلام سننا چاہتے ہیں، اور جب کوہ طور کے سائے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام سن لیا اور اچھی طرح سمجھ بھی لیا، لیکن پھر ان میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف یعنی تبدیلی شروع کر دی، چنانچہ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے کہا ہے کہ ثم یحرفونہ سے مراد تورات ہے جس میں وہ تحریف کرتے تھے۔ علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں اور پھر اس کے الفاظ کو بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، یعنی یہ یہود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر اسے سمجھ لینے اور یاد کرنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریف کرنے والے اور اس کو چھپانے والے یہود کے علماء ہی تھے۔
ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو کچھ موجود تھا اس میں وہ رد و بدل کر کے اس کے مطلب سے دور کر دیتے تھے۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی۔ وہ اس میں تحریف کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حقدار رشوت پیش کرتا تو کتاب اللہ سے بتا دیتے، اور جب غیر مستحق رشوت پیش کرتا تو کتاب اللہ سے اسے بھی حقدار ثابت کر دیتے تھے۔ ناظرین، یہود جب مسلمانوں سے ملتے تو بطور خوشامد یہی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو سچے دل سے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ نبی برحق کی جو نشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایسی باتوں پر یہودی ان کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز فاش کر رہے ہو۔ تمہارے انہی اقوال کی وجہ سے وہ تمہارے مذہب کی تردید کریں گے، اور تورات کی وہ آیات جن کا تم ان سے ذکر کرتے ہو انہی آیات سے وہ تم پر حجت قائم کر دیں گے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عند ربکم کا معنی ہے معافی کتاب ربکم، یعنی تمہارے رب کی کتاب کی آیتوں سے تم پر دلیل قائم کریں گے، اور عند اللہ کا معنی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ فی کتاب اللہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ عند اللہ اس کا حکم یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس مسئلہ کا حکم یہ ہے۔ ناظرین، تو یہ تھی آیت نمبر 75، 76 اور 77 جن کی تفہیم و تشریح میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک کی تفصیل و تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔